دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر. یار یہ غلط نہیں پڑھ رہا یار، یہ روکنا ہے اس کو. صدیق مولوی دا صاحب. پہلا نمبر. جی بھائی، جی بھائی جان. مولوی صاحب یہ جو بھی آپ پڑھ رہے تھے یہ غلط پڑھ رہے تھے. نہیں نہیں میرے بھائی، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. آپ کو اس میں کیا لگ رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ یہ جو آپ پڑھ رہے ہو صدیق کا پہلا نمبر تو مولا علی کا ہے. وہ آپ نے قوالی نہیں سنی، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. لوگ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، اور آپ پہلے ہیں جو قوالی کا حوالہ دے رہے ہیں. میرے بھائی یہ تو بات میں نے ایسے کی ہے. اور رہی بات دلائل کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فتح لکھی ہے. وہاں تو سب صحابہ تھے، جھنڈا کس کو دیا گیا؟ مولا علی کو. بالکل ٹھیک کریں گے میرے بھائی. تو اس سے کیا یہ بات ثابت ہو گئی کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے؟ تو پھر وہ حدیث کہاں گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ تو کیا اس سے عمر کا پہلا نمبر ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی، صدیق اکبر کا ہی پہلا نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں سب کا اپنا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جن کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. میرے بھائی معاذ اللہ، میں مولا علی کی شان میں کمی نہیں کر رہا، ان کا ایک اپنا مقام ہے. حضرت علی داماد رسول شیر خدا، ان کو چوتھے نمبر پر رکھنے سے شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ میرے بھائی اگر یہ بات ہے تو یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں میں کون سا نمبر ہے؟ میرے بھائی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. میرے بھائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو کیا ان کی شان میں نعوذ باللہ کمی ہو جائے گی؟ نہیں نہیں، وہ تو تمام نبیوں سے افضل ہیں، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں. شکر ہے میرے بھائی، آپ کے شکوک و شبہات دور ہوئے. اب تو آپ صدیق اکبر کا پہلا نمبر مانتے ہیں نا؟ جی جی بالکل. ایک منٹ تنویر، وہ جو باغ فدق والا مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو بیویوں کو حق نہیں دیا تھا انہوں نے. اچھا، ایک بزرگ صحیح فرما گئے تھے کہ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. آپ جس معاملے کی بات کر رہے ہیں نا، اس پہ میں بہت سارے دلائل دے سکتا ہوں میرے بھائی. کیوں نہ میرے بھائی عقلی طور پہ اس کا حل نکال لیا جائے؟ دیکھو جواب دینا ہے تو صحیح طریقے سے جواب دو. یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. دیکھو بھائی جواب دینا ہے تو تمیز سے جواب دو. میرے بھائی اتنا گرم کیوں ہو رہے ہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی کو ان کا حق نہیں دیا تھا؟ ہاں یہی تو کہہ رہا ہوں میں، کہاں حق دیا تھا انہوں نے؟ اچھا نہیں دیا. اچھا اس کے بعد دور کس کا آیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو انہوں نے بھی ان کا حق نہیں دیا؟ نہیں دیا. اچھا اس کے بعد دور کس کا آیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے بھی ان کا حق نہیں دیا؟ بالکل نہیں دیا. اچھا تو اس کے بعد دور کس کا آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو کیا انہوں نے ان کا حق دے دیا؟ نہیں دیا، انہوں نے حق نہیں دیا. پھر میرے بھائی آپ لوگ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ آپ بلا وجہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کر رہے ہو. آپ یہ بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیوی آئیں، انہوں نے حق نہیں دیا. حضرت عمر فاروق کے پاس آئیں، انہوں نے حق نہیں دیا. حضرت عثمان غنی کے پاس آئیں، انہوں نے حق نہیں دیا. میرے بھائی تو یہ بتائیں کہ اس دوران مولا علی کہاں تھے؟ کہ آپ کو مولا علی کی بہادری، ان کی شجاعت پہ شک ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ ہو تو کیا مولا علی چپ رہتے؟ نہیں میرے بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تھیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے رکھ دی تھی. اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائی کہ انبیاء اور ان کے اہل خانہ کے لیے یہ دنیاوی وراثت مال و دولت نہیں ہوتا، ان کا سب کچھ آخرت میں ہوتا ہے. اور اس وقت میرے بھائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ چپ رہے کہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں. پیارے بھائی آپ نے ہمارے سارے شکوک و شبہات دور کر دیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی آپ. اسلام نے جس کسی کو جو مقام دیا ہے نا، ہمیں وہ قبول کر لینا چاہیے اور ہمیں اپنی من مانیاں نہیں کرنی چاہیے. اب ہمارے سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے. قرآنی آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر نے مجھ پر جتنے احسان کیے ہیں اس کا بدلہ اللہ پاک بروز قیامت ہی عطا فرمائے گا. پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ میسج اچھا لگے تو ہمارے پیج RYK ٹیم پروڈکشن اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. جزاک اللہ.